اپنے بچے کو جنسی زیادتی سے کیسے بچائیں، اور آپ کا اپنے بچے کے ساتھ کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ابو الخیر شمس الدین محمد، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے چائلڈ سیکسول ابیوز کے بارے میں، کہ بچوں میں جو جنسی زیادتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح ہم بچوں میں یہ جنسی زیادتی کو ہم خود، ہمارا کیا کردار ہے اس میں، ہم کیسے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کہ ہمارا بچہ کس طرح اس میں زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ رہے۔ ہمارا والدین کا، اگر ہم بڑے بھائی ہیں، ہم والدین ہیں تو ہمارا کتنا حق ہے اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا 100% یہ حق ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں تعلیم دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اسٹڈی دیں، اس کو سکھائیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بہت جلد بچہ بات کو پک کرتا ہے، اور جیسے ہی بچے کو جس ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے اسی ماحول میں بچہ آگے بڑھتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ اسکول میں، آپ نے اس بچے کو داخل کروایا، آپ اس کو اسکول چھوڑائیں، تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس کے ساتھ اس کو پوچھنا بند کر دیں کہ بیٹا آج کا تمہارا دن کیسا رہا، تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا اسکول میں، تمہارے ساتھ تمہارے ٹیچرز کا بیہیو کیسا تھا، اگر تم نے کچھ کھایا اسکول کی کینٹین سے تو اس کینٹین والے کا تمہارے ساتھ کس طرح کا بیہیو تھا، اس نے تمہیں تنگ نہیں کیا، اس نے تمہارے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کی۔ ہم یہ باتیں بالکل بھی اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے، تو اور اگر ہم پوچھیں بھی تو ہمارے بچے ہمیں نہیں بتاتے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتے۔ اور ہم اپنے جو ان سے بچے کو مدرسہ میں چھوڑ کے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہاں پہ یہ ایک بات کرتے ہیں، جو بہت شرم سے میں یہ بات کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں یہ بات عام ہے کہ والدین استاد کو، جو ان سے قاری صاحب ہیں، ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں بچہ ہمیں پڑھا ہوا چاہیے، ٹھیک ہے، ہڈیاں سلامت رہیں، ماں صاحب کا ہڈیاں ہماری، یہ بات عام رپیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ماں صاحب کا ہڈیاں ہماری ہیں۔ آپ بچے کو ماریں، بچے کو پیٹیں، جو مرضی کریں، لیکن بچہ پڑھنا چاہیے، بچہ ہمیں قرآن کا حافظ چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ صرف مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہے، اسکول کے بچوں کے لیے بھی ہمارے والدین اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم خود یہ کہتے ہیں استادوں کو کہ ہمارا بچہ پڑھنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پڑھائیں۔ ہم اپنے اوپر نہیں یہ ذمہ داری لیتے، اپنے اوپر سے یہ جان ہم چھڑوا لیتے ہیں اپنی، کہ بھائی ہم نے اس کو سکول داخل کروا دیا، ہم نے اس کو مدرسہ میں داخل کروا دیا، اب ہمیں بچہ پڑھا ہوا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے بچے کو بہت سختی کے ساتھ آپ اس کو اسکول میں چھوڑیں، پہلا دن ہے اس کا، اور آپ نے پہلے دن ہی جاتے استاد کو کہا کہ جی بچہ ہمیں پڑھا ہوا چاہیے، جیسے مرضی پڑھائیں، آپ نے اس کو آزادی دے دی۔ اور بچہ آپ کا اسکول گیا، اسکول سے گھر آیا، آپ نے اس کو نہیں پوچھا بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا، آج آپ کے ٹیچر کا آپ کے ساتھ کیسا بیہیو تھا، آج آپ نے اگر کچھ کھایا اسکول سے، کسی کینٹین والے سے لے کے، اسکول میں کینٹینیں ہوتی ہے نا، تو آپ نے وہاں سے کچھ لے کے کھایا، تو وہ وہاں پہ جو بندہ تھا یا وہاں پہ کوئی عورت تھی، جو بھی کوئی تھا، اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا سلوک تو نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ عام بات ہے پاکستان میں۔ ہم نیوز پیپر میں بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو ان سے ادارے ہیں، ان میں بھی کوئی اتنی اس بارے میں کوئی سختی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ملزم ہے، اس کو کوئی ایسی سزا نہیں ملتی کہ وہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو اور وہ لوگ اس سے بچیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ماحول دوستانہ رکھنا ہے، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے۔ ہم اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، ہم اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اگر بچی ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہاری چیسٹ ہے، یہ نیچے تمہارے پرائیویٹ پارٹس ہیں، یہ بہت جو ہیں، یہ پارٹس آپ کے ضروری، آپ کی باڈی کے سب سے امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو سیو رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بیٹا ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی ان پارٹس پہ کوئی ٹچ کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے، آپ کو کسی طرح سے کوئی بات کرتا ہے، تو آپ نے بیٹا ہمیں بتانا ہے، ہم آپ کے بڑے ہیں، ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کے والدین ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، بھائی
دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے بچے کے دوست ہوں گے تو آپ کا بچہ آپ سے باتیں شیئر کرے گا. اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ دوست والا ماحول نہیں رکھیں گے تو آپ سے باتیں شیئر کبھی نہیں کرے گا. آپ نے بچوں کو اسکول وین میں چھوڑ دیا، اب وہ وین والا آپ کے بچے کو لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بچے کو لے کے اسکول چلا گیا، آپ کا بچہ اسکول سے گھر آیا، آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ بیٹا آج آپ گئے تھے، آپ کے ساتھ اس وین والے نے اچھا سلوک رکھا، آپ کو بدتمیزی تو نہیں کی، آپ اچھے طریقے سے گئے، آپ اچھے طریقے سے آئے، آپ کے ٹیچر نے آپ کے ساتھ کیسا بیہیو رکھا. اگر ہم یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کے ساتھ کریں گے تو وہ دل کھول کے ہمارے ساتھ یہ باتیں کریں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ سارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بچے زیادہ تر سچ ہی بولتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بابا میں نے اس شاپ پہ نہیں جانا، آپ اس کو بھیج رہے ہیں کہ یار جا اس دکان سے کوئی چیز لا کے دے ہمیں، یہ گھر کا سامان لے کے، وہ کہتا ہے جی بابا میں نے اس شاپ پہ نہیں جانا، آپ اس کو آگے سے مارتے ہیں، جی آپ اس کو 2 تھپڑ لگاتے ہیں، بھائی تو میرا کہنا نہیں مان رہا، تو کیوں نہیں جا رہا، جب دفعہ لے کے آپ سختی کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کے بچے کو یہ سیکشول ابیوز کے بارے میں آپ اس کو آگاہی نہیں دیتے اور وہ آپ کا بچہ اس میں گر جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس شاپ پہ نہیں جانا تو اس کو اس بندے سے کوئی ڈر ہو، اس کو اس بندے سے کوئی خوف ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں اور آپ خود اس کو ساتھ لے کے جائیں اور آپ دیکھیں کہ بھائی اس کو کیا معاملہ ہے، یہ شاپ پہ کیوں نہیں جا رہا، پہلے تو جاتا تھا اب یہ شاپ پہ نہیں جا رہا، اس نے انکار کیوں کرنا شروع کر دیا. بجائے اس کو مارنے کے آپ اس کے ساتھ ایسا ماحول رکھیں کہ وہ آپ کو خود بتائے کہ بابا یہ جون سا بندہ ہے، بھائی یہ جون سا بندہ ہے، اس کے ساتھ میرا وہ مجھے تنگ کرتا ہے یا مجھے کوئی غلط باتیں سناتا ہے، کچھ بھی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، آپ گیٹ کیپر ہے جون سا اسکول کا، آپ کو نہیں پتا وہ کس طرح کا بندہ ہے، وہ کیسا بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بہیو رکھتے ہیں اور اس طرح کے ماحول میں بچوں کو تنگ کرتے ہیں. تو بچہ ڈرتا ہوا گھر میں آ کے آپ کو نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ آپ اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں اپنے والد کو بتاؤں گا یا اپنے بڑے بھائی کو بتاؤں گا تو وہ تو میری پٹائی کرے گا، تو بچہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اپنے بچوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، یہ دیکھیں یہ آپ کا سب سے پہلا حق ہے، آپ کا فرض ہے اپنے بچے کے اوپر کہ آپ نے اس کو یہ ماحول دینا ہے، اس کو فرینڈلی ماحول دیں اپنے گھر میں، اس کو بتائیں کہ یہ تمہاری ضروری چیزیں ہیں بیٹا، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے. وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا وہ پک کرے گا آپ کی بات کو، اس کے ساتھ کوئی ماحول اس طرح کا بنے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے ساتھ ایسا آج واقعہ پیش آیا. یا ایک اور بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کے ساتھ سیکشول ابیوز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جاتی ہے، تو قطعاً اس کے ساتھ ایسا ماحول نہ رکھیں کہ بچہ آپ کو کچھ بھی نہ بتائے اور آپ سے ڈرے اور ہمیشہ اس خوف میں وہ گرتا چلا جائے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد بس اتنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سیکشول ابیوز سے بچا سکتے ہیں، اپنے ہی رویے سے، اپنے ہی باتوں سے، اپنے ہی ماحول سے، کہ ہم اپنے بچوں کے اس طرح کا ماحول رکھیں، کیسی بات کریں ان کے ساتھ، تاکہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، دیکھیں جتنی آپ کی یہ جو سا سیکشول ابیوز ہے یہ لڑکوں میں زیادہ ہے، جنسی زیادتی کا معاملہ بچوں میں زیادہ ہے بچیوں کی بنسبت، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے معاشرے میں چلے بچیوں کے ریلیٹڈ تو تھوڑا بہت پوچھا جاتا ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس ملزم کو کسی نہ کسی حد تک سزا مل جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بچے کے ساتھ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ گھر بتاتا ہے، اگر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو نہ وہ ملزم پکڑا جاتا ہے، وہ بچہ ڈر کے ساتھ آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ تو لڑکا ہے، یہ باہر جا سکتا ہے، یہ آسانی کے ساتھ چیزیں لا سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، آپ بچوں کو بھیجیں، لیکن آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ماحول ایسا ہو کہ آپ کا بچہ آپ کو بتائے کہ میرے ساتھ آج یہ مسئلہ ہوا، آج مجھے گیٹ کیپر نے یہ فلاں بات کر دی، آج مجھے جو سا میرا گاڑی والا جو مجھے لینے آتا ہے یا جو ہم نے آٹو لگوایا ہوا ہے گھر میں بابا، وہ مجھے یہ بات سنا رہا تھا. تو آپ کے علم میں ہو یہ ساری باتیں، وہ تب ہی ہوں گی
جب آپ کا اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا ماحول ہوگا۔ تو برائے مہربانی میں آپ سب کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول اپنے گھروں میں دیں، اور کبھی بھی اپنے بچے کو، استاد کو یہ بات قطعاً نہ کہیں کہ بھئی یہ ماس تیرا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں، بچے کو مار، بس بچہ ہمیں پڑا ہوا چاہیے۔ یہ ماریں بچوں کو نہیں پڑھاتی۔ آپ اپنا ماحول بچوں کے ساتھ فرینڈلی رکھیں، دوستانہ ماحول رکھیں۔ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، اور بچے ہر چیز والدین کو بتاتے ہیں اگر والدین کا ان کے ساتھ اچھا ماحول ہو۔ جی یہ تھا جی آج کا ٹاپک، چائلڈ سیکشول ابیوز کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی، اپنے سوسائٹی کا بھی، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔